اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سال 2018 مارچ کی 17 تاریخ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی وہ نعمت یا اللہ کا وہ احسان جو اس نے تم پر کیا۔ پیچھے یہ جو خطاب ہے یہ اہل ایمان سے چل رہا ہے اور اہل ایمان پہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا معاملہ یاد دلا رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید اور ہدایت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور یہ بنیادی طور پہ ہدایت کے لیے ہے، تو جیسے کہا جاتا ہے کہ ہدایت کے بغیر کوئی نعمت بھی نعمت نہیں۔ اگر انسان کے پاس ہدایت نہ ہو، اس کے پاس مال و دولت ہو، تو وہ نعمت نہیں رہتی، اس کے لیے زحمت بن جاتی۔ ہدایت نہ ہو اور اس کے پاس صحت ہو، ہدایت نہ ہو اس کے پاس اقتدار ہو، ہدایت نہ ہو اس کے پاس اولاد ہو، ساری چیزیں بغیر ہدایت کے زحمت بن جاتی ہیں، رحمت نہیں رہتی۔ اور ہدایت جو ہے وہ قرآن مجید سے ملتی ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کے اس احسان کو، اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَقَكُم بِهِ، اور اس کے عہد کو جو کہ پختگی سے لیا تم سے، اس کو یاد کرو۔ وہ میثاق، وہ عہد۔ اب انسان اللہ کے ساتھ کئی ایک عہدوں میں اور میثاقوں میں جکڑا ہوا ہے۔ اس سے ایک مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ عہد الست ایک عہد ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو روح کی صورت میں پیدا کیا اور ساری روحوں کو اکٹھا کر کے اپنا دیدار کروایا اور پوچھا ان سے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، سب نے یہ کہا کہ ہاں، کیوں نہیں، ہم اس پر گواہ ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ پھر اس پہچان کو انسان کے اندر رکھ دیا کہ انسان اپنی فطرت میں اللہ کو پہچانتا ہے، اور اس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی ہر بچہ جو ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کے والدین ہیں جو اسے بعد میں یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ والدین کی تربیت، معاشرے کی تربیت، اسکول کی تربیت، یہ اس کے اسلام کو ختم کر دیتی۔ ورنہ جو بچہ ہے وہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ بچے میں جو روح ڈالی گئی ہے وہ اس نے اللہ کے ساتھ ایک پختہ عہد کر رکھا۔ ایک تو وہ عہد ہے، دوسرا ایمان والوں سے جب ذکر ہے تو ایمان والوں سے تو ایک اور عہد بھی ہے جو عہد اسلام ہے۔ تو عہد اسلام کیا ہے؟ شریعت پہ عمل کرنے کا عہد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا کہ بندہ مومن کی مثال تو ایک ایسے گھوڑے جیسی ہے کہ جو ایک رسی کے ساتھ ایک کھونٹے پہ بندھا ہوا، وہ آزاد نہیں ہے، اس کا اختیار ہے اپنی مرضی سے جو اس نے کلمہ پڑھا ہے اس کے تحت وہ بندھا ہوا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے۔ تو وہ جو عہد ہے وہ یاد کرایا جا رہا ہے، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَقَكُم بِهِ، اور تم اس عہد کو بھی یاد کرو کہ جو اس نے لیا تم سے، پختہ عہد۔ میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو، وعدہ بھی عربی کا لفظ ہے لیکن میثاق پختہ وعدے کو کہتے ہیں۔ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جب تم نے یہ کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ عہد الست میں بھی ایسا ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ ہم نے
قالوا بلا، کیوں نہیں اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو۔ اور اس کے علاوہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید لے کے آئے تو جو اہل ایمان ہیں وہ وہی ہیں کہ جنہوں نے نبی کی بات کو سنا اور پھر کہا کہ اے اللہ کے نبی ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں۔ اذ قلتم، جب تم نے کہا سمعنا و اطعنا واتقوا اللہ، تو پھر اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، دھیان میں رکھو کہ کہیں اللہ کی نافرمانی میں نہ چلے جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ تو علم رکھتا ہے وہ بھید کے جو سینوں میں۔ بذات الصدور ایک انسان کا کانشیس ہوتا ہے، ایک سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہے، ایک ان کانشیس، تو وہ بذات الصدور کہا جاتا ہے کہ وہ چیزیں، ایک تو وہ دل کی وہ بات جس کو انسان جانتا ہے، دل کی وہ بات کہ جسے خود انسان نہیں جانتا کہ میرا موٹیو کیا ہے، میری خواہش کیا ہے، اور وہ کسی خاص بات پہ چل رہا ہوتا، اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی جانتا ہے۔ علیم بذات صدور، جس کو دل کا بھید کہا جاتا ہے، انسان کو بھی بعض دفعہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ، تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو، ارادوں کو، خفیہ ارادوں کو، بھیدوں کو، وہ بھید کہ جو خود انسان کو بھی نہ پتہ ہو لیکن اس کے دل میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کا علم بہت گہرا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اے ایمان والو کونوا قوامین للہ، تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے قوام بن کر۔ قوام مضبوطی سے کھڑا ہونا، زور سے کھڑا ہونا، پوری قوت لگا کے کسی چیز پہ کھڑے ہو جانا، اس کو قوام کہتے ہیں۔ ایک تو قائم ہوتا ہے، قائم بھی کھڑا ہونے کو کہتے ہیں، قام یقوم، جیسے نماز کو قائم کرنا۔ قوام مبالغے کا صیغہ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہو جانا۔ ایک انسان کی ضروریات ہیں، دوسرا اس کا مقصد ہے، فرض ہے۔ جو فرض ہے وہ کیا ہے کہ اے ایمان والو پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے کھڑے ہونے سے کیا مراد ہے کہ تم اللہ کے ہاتھ کی قوت بن کے کھڑے ہو جاؤ ان طاقتوں کے مقابلے میں جو اللہ کے ایجنڈے کے خلاف چل رہی ہیں۔ ان کو بھی طاقت اللہ نے ہی دی ہے، لیکن کیونکہ اختیار دیا ہوا ہے وہ اپنے اختیار سے اللہ کے خلاف چل رہی۔ اب اس میں معاذ اللہ کی تو کوئی آزمائش نہیں، اللہ چاہے تو ان کو روک دے، لیکن اللہ نے تمہیں پیدا کس لیے کیا ہے کہ تم اپنا اللہ والا ہونا ثابت کرو۔ جب کچھ قوتیں اللہ کی مخالفت پہ اڑ گئی ہیں، ڈٹ گئی ہیں، شیطان ہے، نفس ہے، معاشرہ ہے، ان میں جو بھی قوتیں ہیں جو اللہ کے ایجنڈے کے خلاف چل رہی ہیں، یا جو بات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پسند فرمائی ہے وہ اس کے خلاف چل رہی ہیں، تو ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ ان کا سوئچ آف کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ انہیں ختم کر دے، ملیا میٹ کر دے، برباد کر دے۔ لیکن اللہ کی جو اسکیم آف تھنگز ہے، یہ اللہ کا جو ارادہ ازلی ہے، یہ بات اس کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ہی اپنے نمائندے بھیجے، اور ان نمائندوں سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ کھڑے ہوں۔ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اللہ والے ہیں، وہ ذرا کر کے دکھائیں کہ ہم اللہ والے ہیں، بس اتنی بات ہے۔ جن لوگوں نے نہیں کہا، ٹھیک ہے، انہوں نے تو کہا نہیں۔ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ کے نمائندے ہیں، ہم اللہ کے دین پہ عمل کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں، ہم اللہ کے دین کے ساتھی ہیں، ہم حاملین قرآن ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر کھڑے ہو جاؤ اس بات کو لے کے، ڈٹ جاؤ اس بات پر۔ قوامین للہ، اللہ کے لیے قوام بن جاؤ۔
یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، اے وہ جو ایمان لائے ہو قائم رہنے والے بن جاؤ۔ تو اس کے ساتھ اگر للہ کو ملا لیں تو اللہ کے لیے، یا اگر اس کو آگے ملائیں تو للہ شہداء، اللہ کے گواہ بنو۔ کیوں کھڑے ہو؟ کہ تم اللہ کے لیے گواہی دو، اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو، بتاؤ کہ اللہ ہے، ہم اس کے نمائندے ہیں، ہم جو ہے وہ اللہ کی مرضی کو یہاں پہ نافذ کریں گے، اپنے اوپر نافذ کر کے دکھاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ۔ یہ ہے للہ شہداء، اللہ کا گواہ بن۔ ایک گواہ بننا شاہد سے یا شہید سے ہے، اور ایک گواہ بننا یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچاؤ۔ جو انبیاء تھے ان کا کام کیا تھا کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ تو دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ تو دونوں چیزیں اس سے مراد ہیں، اللہ کی پہچان کراؤ، اللہ کے ریپرزنٹیٹیو بنو، لوگوں کا پیغام اللہ تک پہنچاؤ۔ جتنی بھی شیطانی قوتیں ہیں ان کے مقابلے میں ایک رحمانی قوت بن کے ڈٹ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ ایک ایمان والا ہو اور وہ کہے کہ بس ٹھیک ہے، میں نے زبانی کلمہ تو پڑھ لیا، اب یہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے میرا اس سے کیا تعلق، میں تو دنیا کی چیز ہی نہیں ہوں، میں تو فقط اللہ تسبیح لے کے کونے میں بیٹھا ہوں، شیطان کھل کھیلے، بدماشیاں کریں، سارا کچھ ہو، میرا اس سے کوئی تعلق۔ تو یہ کیا اللہ کی نمائندگی ہوئی؟ اللہ کی نمائندگی تو ہے کھڑے ہو جانے میں، اللہ کے لیے بالکل بیچ میدان میں آ کے کھڑا ہو جانا، گواہی بھی قائم کرنا، اپنے عمل سے بھی، اپنے قول سے بھی، اور اللہ کی طرف بلانے والا بھی بننا۔ یہ ہے قوامین للہ شہداء بالقسط، اور تم جو ہے وہ گواہی دینے والے بن جاؤ، کس کی؟ انصاف کی۔ اب جو اللہ تعالیٰ کا ایجنڈا ہے پورے کا پورا، وہ کیا ہے کہ ظلم ختم ہو جائے اور انصاف قائم ہو جائے۔ اب تم نے انصاف کے لیے کھڑے ہونا، عدل کے لیے کھڑے ہونا، قسط کے لیے کھڑے ہونا۔ مطلب اگر یہ کہا جائے کہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ہم سے، یا اس دنیا میں اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ انصاف چاہتا ہے، اللہ عدل چاہتا ہے، اللہ قسط چاہتا ہے۔ اس وقت دنیا میں لوگ اگر بھوکے مر رہے ہیں تو ایک اندازے کے مطابق جتنی خوراک پیدا ہو رہی ہے وہ 10 ارب لوگوں کے لیے کافی ہے، لیکن لوگ ہیں 7 ارب، 6 سے کچھ زیادہ ہے، 7 ارب لوگ ہیں۔ خوراک جو اس وقت پیدا ہو رہی، جو خوراک کے خزانے اللہ نے رکھے ہوئے وہ تو پتہ نہیں کتنے کروڑ ارب لوگوں کے لیے ہوں گے، لیکن جو اس وقت خوراک پیدا ہو رہی ہے وہ 10 ارب لوگوں کے لیے، لیکن عدل نہ ہونے کی وجہ سے غریب کو اس کا حق نہیں مل رہا۔ کچھ لوگ گندم اگا کے بعد میں اس کو سمندر میں پھینکتے ہیں، دیتے نہیں ہیں لوگوں کو، قابض ہیں۔ اسی طرح اور جتنے بھی وسائل اللہ نے پیدا کیے ہیں، لوگوں سے زیادہ پیدا کر دیے وسائل، لوگ تھوڑے ہیں وسائل زیادہ ہیں، تو لیکن لوگوں کا حالت یہ ہے کہ لوگوں کو کچھ مل نہیں رہا، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، لوگوں کی عزت تار تار ہو رہی ہے، اللہ کی زمین پہ لوگ جو ہیں وہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ جو ایمان والے ہیں یہ انصاف کے گواہ بن کے کھڑے نہیں ہوتے۔ اصل مین مسئلہ یہ انصاف کے گواہ بن کے کھڑے نہیں ہوتے۔ اللہ نے کوئی وسیلہ، کوئی ریسورس، کوئی وسیلہ کم نہیں پیدا کیا، خوراک کم نہیں پیدا کی۔ ابھی زمین پہ جگہ بھی بہت ہے، یہ نہیں ہے کہ لوگ زیادہ ہو جائیں اور زمین پہ جگہ کم رہے، نہیں، بہت جگہ ہے، پانی بھی بہت ہے، ہوا بھی بہت ہے، کھانا بھی بہت ہے۔ تو پھر یہ غربت کاہے کی؟ اور یہ جو ہے نا وہ لوگ کہ جن کے پاس گھر ہی نہیں ہے، جو سڑکوں پہ پیدا ہوتے ہیں، سڑکوں پہ سوتے ہیں، سڑکوں پہ اٹھتے ہیں، سڑکوں پہ مر جاتے ہیں،
یہ کیا معاملہ؟ لوگوں کے سر پہ چھت نہیں ہے، لوگوں کو کھانے کو کچھ نہیں ہے، لوگوں کی عزت نہیں ہے، ذلت ہے، تو کیوں انصاف قائم نہیں ہے؟ تو ایمان والو، تمہارا کام کیا ہے؟ اپنا نماز روزہ کرنا اور کونے کھدرے میں بیٹھ جانا جا کے۔ اس دنیا سے تمہارا تعلق ہی کوئی نہیں، یا تو زمین کے نیچے کی باتیں کرنا یا آسمان سے اوپر کی باتیں کرنا۔ زمین کے اوپر کی کوئی بات نہ کرنا تم، اور نہ اپنا کوئی حصہ ادا کرنا۔ تمہارا تعلق ہی کیا ہے؟ بالکل دنیا سے لا تعلق ہو کے بیٹھ جانا۔ یہ سب سے بڑی خرابی ہے ہماری، اور ہم دینی مذہبی لوگوں کی تو بہت زیادہ۔ تو اس لیے کہا گیا کہ اے ایمان والو، کونو قوامین، کھڑے ہو جاؤ، تم ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ۔ قوام کا جو لفظ ہے اس میں ڈٹ کے کھڑا ہو جانا۔ کس لیے کھڑے ہو؟ للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے لیے کھڑا ہونا کیا ہے؟ شہداء بالقسط، انصاف کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ انصاف کا گواہ کون ہے؟ کہ جو یہ کھڑا ہو کے کہے کہ نہیں، انصاف ہونا چاہیے، انصاف قائم کرنا ہے، بے انصافی ختم ہونی ہے۔ گواہ بننے کا مطلب ہے کہ ایک شخص جو ہے، ایک ایسا شخص ہو کہ جو جب موجود ہو تو بے انصاف لوگوں کو بے انصافی کرنے کا یارہ نہ ہو۔ وہ کہیں کہ نہیں، اس کی موجودگی میں تو نہیں کر سکتے، یہ روکے گا، یہ شور کرے گا، اور روک نہ سکا تو چیخے گا، چلائے گا، زبان سے برا بھلا کہے گا، یہ شور مچائے گا، یہ انصاف کیوں نہیں کر رہے؟ یہ چلا جائے، ادھر ادھر ہو جائے تو پھر ہم بے انصافی کریں گے، اس کے ہوتے ہوئے نہیں کر سکتے۔ کم از کم یہ تو بن جائے نا۔ ہمارے سامنے لوگ ذلیل ہوں، خوار ہوں، بے انصافی ہو، بدماش لوگ جو ہے وہ اپنے معاملات کریں، تو ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ اس میرے ہونے سے وہاں کو فرق نہ پڑے، میں جیسا ہوں جیسا نہیں۔ اگر یہ معاملہ ہے تو پھر میں انصاف کا گواہ نہیں بنا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، انصاف کی گواہی دو، جو بات صحیح ہے اس کو صحیح کہو، جو غلط ہے اس کو غلط کہو، اور بالکل کھل کے کہو، تاکہ تمہاری موجودگی میں لوگ یہ کام نہ کر سکیں، تمہارے زندہ ہوتے ہوئے بے انصافی نہ ہو سکے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنا خطبہ دیا تھا پہلا، وہ کیا تھا کہ لوگوں، میرے نزدیک تم میں سے ہر کمزور جو ہے وہ طاقتور ہے، اور ہر طاقتور کمزور ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں طاقتور اس وقت تک میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ میں اس سے غریب کا حق نہ دلوا دوں، اور غریب اس وقت تک طاقتور ہے کہ جب تک اس کو حق نہ مل جائے۔ یعنی یہ جو لوگ بڑی کلاس کے لوگ ہیں، جن کے پاس کچھ ہے، یہ نہ سمجھیں کہ ابوبکر صدیق کی موجودگی میں یہ کوئی ظلم کر سکیں گے، اور غریب نہ سمجھیں کہ میں ادھر موجود ہوں اور ان پہ ظلم ہوتا رہے۔ نہیں، میں ظلم کو ختم کروں۔ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ زکوٰۃ دیتے تھے، اگر آج وہ زکوٰۃ سے انکار کرتے ہیں تو میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا۔ جو اونٹ دیتا تھا زکوٰۃ میں اور ساتھ اونٹ کی رسی بھی دیتا تھا، آج اگر وہ صرف وہ کہے کہ میں اونٹ تو دوں گا، وہ رسی نہیں دوں گا، میں پھر بھی اس کے ساتھ جھگڑوں گا۔ جو دین اللہ کے نبی چھوڑ کے گئے اس میں 1 انچ کی کمی میں برداشت نہیں کروں گا۔ کہا کہ یہ ہو جائے، دین جو ہے وہ برباد ہو جائے اور میں زندہ ہوں، میری زندگی میں ہو جائے، یہ نہیں ہوگا، اس کو گواہی کہتے ہیں۔ نے کہا جب تک ابوبکر صدیق موجود ہے اس وقت تک تو پھر یہ معاملہ ہاں، اس کے جانے کے بعد کوشش کریں، اس کے ہوتے ہوئے کیوں؟ وہ قوام تھے، ڈٹ کے کھڑے ہوئے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے ڈٹ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ شہداء بالقسط، کیا کرنا ہے ڈٹ کے کھڑے ہو کے؟ معاذ اللہ کے لوگوں کی گردنیں مارنے لگو، ظلم کرنے لگو، زیادتی کرنے لگو، تلواریں چلانے لگو، گولیاں چلانے لگو، دہشت گردی کرنے لگو۔ نہیں، انصاف کے گواہ بن کر کھڑے ہو۔
دنیا میں اگر انصاف قائم ہو جائے تو نہ خوراک کم ہے، نہ وسائل کم ہے، نہ جگہ کم ہے۔ یہ تو کچھ لوگ وسائل پہ قابض ہو جاتے ہیں اور باقی لوگوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ اس چیز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور دیکھو کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کر دے کہ تم جو ہے عدل نہ کرو۔ اب یہ خاص اشارہ تو قریش مکہ کی طرف ہے کہ ان کی جو دشمنی ہے، انہوں نے تمہارے ساتھ دشمنی کی، اب تم فتح مکہ ہونے لگی ہے، اب تمہیں اقتدار ملے گا، تم کو ٹھہرو ذرا ہم بدلہ لیتے ہیں۔ نہیں، کسی قوم کی، کسی قبیلے کی دشمنی اس انصاف میں آڑے نہ آئے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور ہرگز آمادہ نہ کرے تمہیں، شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، علی، اس بات پر، اللہ تعدلوا، کہ تم عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو، ایسا کبھی نہ کرو، عدل والے بنو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔